بان کیے کیا تمہیں یاد نہیں غار میں جانے والا حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا جسم و جائک بیک سب مہکنے لگے جسم و جائک بیک سب مہکنے لگے جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشا یہ بلال آپ کا چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاخ گزرا جو ہجر و ملال آپ کا نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا بہت سناٹے میں آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا مکمل تیار ہے سننے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکالیں گے ہاتھ لگیں انشاءاللہ کچھ لوگ ڈسبریک مار رہے ہیں بہت تازہ مجمع ہے دل و دماغ سے آپ لوگ مکمل تیار ہیں سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایک صحابی پر 3 بار کسی نے انگلی اٹھائی اس صحابی نے 3 بددعا دی وہ 3 بددعا کیا تھی وہ صحابی کون تھے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے زیاد بڑا ظالم حاکم تھا مدینہ آنا چاہتا تھا حکومت کرنے کے لیے لیکن مر گیا ہلاک ہو گیا صحابی کی بددعا سے ہلاک ہوا وہ بددعا کیا تھی وہ صحابی کون تھے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال آپ سے ہے عورت نے تہمت باندھی ایک صحابی پر اس نے میری زمین بیمانی کر لی اس صحابی نے اس عورت کو بددعا کر دیا اس کی آنکھ بھی اندھی ہو گئی اور وہ کنویں میں گر کر کے مر گئی ہلاک ہو گئی وہ صحابی کون تھے وہ بددعا کیا تھی آپ لوگ مکمل صحابہ کی سنت کو زندہ کریں گے صحابہ کی سنت پر جئیں گے مریں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جلوس نکالنے کے بعد بھول جائیں گے ہاتھ لگائیے انشاءاللہ دھیان دیجیے گا آپ کے دماغ کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا وہ کون سے صحابی تھے جن پر کسی نے 3 بار انگلی اٹھائی انہوں نے 3 بددعا دی وہ بددعا کیا تھی وہ صحابی کون تھے وہ صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان پر 3 بار انگلی اٹھائی ایک ہی آدمی نے کیا کہا یہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے دوسری انگلی اٹھائی یہ انصاف نہیں کرتے تیسری انگلی اٹھائی کہ غنیمت کو برابر نہیں بانٹتے تو صحابی رسول نے 3 بددعا کر دی ایک بددعا یہ کر دی اس آدمی کی غریبی لمبی ہو جائے اس آدمی کی عمر لمبی ہو جائے اور آخری بددعا کی یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے بوڑھا ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا فتنے میں مبتلا ہو گیا زیاد بہت بڑا ظالم تھا حکومت کرنا چاہتا تھا حجاز میں لیکن ایک صحابی کی بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا وہ صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بددعا کر دی اے میرے پروردگار یہ زیاد حجاز میں حکومت کرنا چاہتا ہے ہمیں پسند نہیں ہے اس کی ایسی موت ہو اس کے بدلے کسی مسلمان کی جان نہ جائے گلٹی ہو گئی 1 ہفتے میں ہلاک ہو گیا خواب چکنا چور ہو گیا صحابہ کی بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تیسرا اور آخری سوال تھا ایک عورت نے مروان کی عدالت میں آ کر کے کہا کہ ایک صحابی نے میری زمین بیمانی کر لی ہے جب اس صحابی کو پتا چلا ان کو بڑا صدمہ ہوا ان کی زبان کی آہ نکلی اے میرے پروردگار اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس کو مرنے سے پہلے اندھا کر دے اور جس زمین پر اس نے دعویٰ کیا ہے اسی میں اسے ہلاک کر دے اندھی ہو گئی کنویں میں گر گئی کسی نے نکالا بھی نہیں وہیں ہلاک ہو گئی
انجام سرکشی کے دکھاتا ہے کردگار، انجام سرکشی کے دکھاتا ہے کردگار، بدکاریوں سے مٹتے ہیں نا اہل و نا بکار، بدکاریوں سے مٹتے ہیں نا اہل و نا بکار، گرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ایوان زردگار، گرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ایوان زرنگار، سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں شہر یار، جب دور ظالموں کا، جب دور ظالموں کا زمانے سے جاتا ہے، نیکوں کے سر پہ تاج خلافت کا آتا ہے، خلافت کا آتا ہے، ہوتا ہے سرکشوں پہ نزول عذاب حق، لازم ہے سب کے واسطے حکم کتاب حق، باطل کو ڈھیل دیتا ہے اکثر عتاب حق، مہلت کے بعد آتا ہے امر جناب حق، پھر گھومتا ہے کوڑا، پھر گھومتا ہے دہر میں کوڑا عذاب حق، بنتے ہیں اہل ظلم نشانہ عتاب حق، نشانہ عتاب حق۔ صحابہ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ لوگ صحابہ کی شان کو کس طرح گھٹاتے ہیں لائن بلائن سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، مکمل بیدار ہے مجمع، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مکمل بیدار ہے۔ صحابہ کی پہلی بے ادبی کہ صحابہ سے بار بار غلطی ہوتی تھی، دوسری بے ادبی صحابہ معیار پر نہیں تھے، تیسری بے ادبی صحابہ نے اپنی کمزوری بار بار دکھائی، تیسری بے ادبی، چوتھی بے ادبی احد میں شکست کھائے لالچ کی وجہ سے، احد میں شکست کھائے سود کی وجہ سے، صحابہ کی چوتھی بے ادبی۔ ابو بکر سے چوک ہو گئی، پورا انصاف نہیں کیا، ابو بکر کی بے ادبی۔ عمرو بن العاص نے غلط کام کیا، غلط کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی۔ حضرت عثمان کی پالیسی غلط تھی، حضرت عثمان کی شان میں بے ادبی۔ امیر معاویہ نے خلاف ورزی کی، قرآن کی خلاف ورزی کی، حدیث کی خلاف ورزی کی، اس کو وارث بنایا، اس کو وارث نہیں بنایا، امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی۔ آگے کہا مغیرہ بن شعبہ جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے یزید کو امیر معاویہ کا نائب بنا دیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی۔ دو مثال پر نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے بدتمیز نہیں بنایا، باادب بنایا۔ دو مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ایک ہی صحابی ہے جو کبھی شکست کسی سے نہیں کھائے، ایک ہی صحابی ہے جو کبھی کسی سے شکست نہیں کھائے، کسی سے بھی، چاہے کشتی ہو چاہے جنگ ہو، جیسا بھی اکھاڑا ہو، کبھی بھی شکست نہیں کھائے۔ وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے دعا دے دی تھی کہ جس کسی سے بھی کشتی ہوگی امیر معاویہ کی، امیر معاویہ تو غالب آ جائیں گے، امیر معاویہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا، سائل آیا، کہا کہ مجھے کچھ دیجئے، پیسے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، میرا داماد عثمان ہے، چلے جاؤ۔ جب دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت عثمان اپنی بیوی سے بحث کر رہے ہیں، حضرت عثمان کی بیوی حضرت عثمان سے بحث کر رہی ہے۔ بحث کس پر ہو رہی ہے کہ چراغ میں جو بتی تھی وہ موٹی پڑ گئی، تیل زیادہ جل گیا۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں تیل زیادہ جل گیا، بیوی کہہ رہی ہے کہ کیا کریں، دوسری بتی نہیں تھی۔ اب سائل گھبرا رہا ہے، یہاں کیا ملے گا، یا تو تیل پر تکرار چل رہی ہے، یہاں کچھ ملنے ولنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا عثمان کے پاس جاؤ۔ ابھی منہ کھولا، چند سکے مانگے، حضرت عثمان نے پوری تھیلی دے دی۔
अब वो थैली को देख रहा, हजरत उस्मान को देख रहा, हजरत उस्मान को देख रहा, थैली को देख रहा। हजरत उस्मान कह रहे कि भाई क्या मामला है, खुल करके बताओ, तुम्हारी जरूरत इससे पूरी हो जाएगी या और चाहिए? तो कहा कि हुजूर मसला वो नहीं है, मसला ये है कि मैं तो घबरा गया था कि यहाँ तो 2-4 सिक्के भी नहीं मिलेंगे, पूरी थैली मिल गई। लेकिन ताज्जुब तो इस पर हो रहा है कि थैली देने वाला तेल पर झगड़ा कर रहा था। कहा यहाँ तुम्हारा मामला है बेहिसाब मिलेगा, वहां अपना मामला है इसराफ पर हिसाब देना पड़ेगा। खाली है तेरा दिल अदबो शर्म हया से, नादा तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शाती में फारूक तुझे इतनी भी खबर है, फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। आईने सदाकत रखता हूँ, एहसास अदालत रखता हूँ, आईने सदाकत रखता हूँ, एहसास अदालत रखता हूँ। आँखों में हया दिल में गैरत तौफीक शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमान की हलावत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अपने से बड़े इंसान के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो समझ जाइए कि ये आदमी दरअसल दावा करना चाहता है कि मैं उसके बराबर हूं, उससे कम नहीं हूं, या उसके दिल में उस इंसान की मोहब्बत है, कम है या बिल्कुल नहीं है, खत्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनसे भूल हुई थी, गेहूं का दाना खा लिया था, उसके नतीजे में जन्नत से दुनिया आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, उन पर उंगली उठा दिया, कहां बुलंदी पर थे कहां पस्ती में आ गए। अरे अल्लाह के बंदे, भूल हुई है और ये भूल माफ हो गई, जहां बुलंदी पर थे उसी बुलंदी पर रहे। ये कहना नबी की शान में बेअदबी है। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, हमारा ईमान है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआ की सही बद्दुआ की, लेकिन कहने वाला कहता है अपनी कमजोरी से बद्दुआ कर दी, अपने नफ्स की वजह से बद्दुआ कर दी। नूह अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने डूबते हुए बेटे के बारे में खुदा से कहा था कि मेरा बेटा डूब रहा है। अब नूह अलैहिस्सलाम पर उंगली उठा दी, मेरा बेटा डूब रहा है। ये गलत जज्बा था, गलत जज्बा नहीं था, सही जज्बा था। एक बाप अपने बच्चे की शफकत में ऐसा बोल दिया ही करता। नबी की शान में बेअदबी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ओहदा दो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओहदा मांगा, उस ओहदे के लायक यूसुफ अलैहिस्सलाम ही थे, दूसरा कोई नहीं था, इसलिए ओहदा मांगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की टांग पकड़ लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उंगली उठा दिया, मनमानी की हुकूमत करने के लिए ओहदा मांग लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह दिया? पैगंबर तो थे लेकिन बड़े जल्दबाज थे, आगे फतह करते गए, पीछे बगावत छोड़ते गए। मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मान रहे हैं लेकिन टांग खींच रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे की बीवी से कहा तुम अपने शौहर से तलाक ले लो, मुझसे निकाह कर लो। बताइए कि हम जैसा गिरा पड़ा हुआ आदमी भी नहीं कह सकता, वो तो नबी थे, वो कहां से कह सकते हैं? नबी की शान में बेअदबी। यूनुस अलैहिस्सलाम से भूल हुई, अपनी जगह छोड़ करके निकल गए, लोगों से कह दिया कि अजाब आने वाला है। इतना बोल सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी कोताही कर दिया यूनुस अलैहिस्सलाम ने। यूनुस अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाना है, नबी की शान में बेअदबी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह नबी की शान बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नबी की जो शान है उसी शान पर रखेंगे, हाथ उठाइए।